نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سیرت کا سبق سنتے وقت درود السلام کا اہتمام کیجیے، کیونکہ درود شریف برکتوں کی برسات ہے، درود شریف خزانوں کا دروازہ ہے، درود شریف دل کا سکون ہے، درود شریف اجڑی زندگی کو سنوار دیتا ہے، درود شریف دل کو نرم کرتا ہے، درود شریف اللہ کی خوشنودی کا راز ہے، درود شریف عذاب قبر سے نجات ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اس سبق میں اخوت اسلامی اور اس کے تقاضے کیا ہیں اس کے متعلق پڑھیں گے۔ دنیا کے سارے انسان ایک آدم اور حوا کی اولاد ہونے کے سبب بھائی بھائی ہیں، مگر جو لوگ اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کو قبول کر لیتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل ہو جاتے ہیں، وہ سب اسلامی اور دینی بھائی ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان اخوت اسلامی کا رشتہ استوار ہو جاتا ہے۔ یہ رشتہ تمام رشتوں سے مقدس ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت قرار دی ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے تم اہل ایمان پر کیا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کھانے میں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے میں ایک جسم کے مانند ہے۔ جب اس کا ایک عضو بیمار ہو جاتا ہے تو سارا جسم اس کے لیے بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اخوت اسلامی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ تمام مسلمان مل جل کر زندگی گزاریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور لڑائی جھگڑے کی صورت میں اصلاح کی کوشش کرنا، لڑائی جھگڑے کا تصفیہ کرنا ہر مومن اور ہر صاحب ایمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرو، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو، یہاں تک کہ وہ گروہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اصلاحی تدابیر سے پہلو طے وہی شخص کر سکتا ہے جو اخوت اسلامی کے حقیقی مفہوم سے واقف نہ ہو۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کیا ایک ایسی چیز نہ بتلا دوں جس کا مقام روزہ، صدقہ اور نماز سے بڑا ہوا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز آپس میں لڑائی میں صلح کرانا ہے اور باہمی تعلقات کی خرابی نیکیوں کو مٹانے والی ہے۔ تعظیم نہ کہ تضحیک۔ اخوت اسلامی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اہل ایمان ایک دوسرے کی تعظیم کریں، ایک دوسرے کا لحاظ کریں اور ایک دوسرے کو محترم مکرم تصور کریں، اور ہر اس کام اور اس عمل سے اپنے آپ کو باز رکھیں جس سے صاحب ایمان کی عظمت میں کمی آتی ہو۔ اس لیے قرآن ان تمام اعمال سے روکتا ہے جو اخوت اسلامی کو مجروح اور اس معزز رشتے کو پامال کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہے۔ اسلامی رشتہ قابل اعتماد رشتہ ہے۔ اس رشتے سے منسلک تمام افراد ایک دوسرے پر اعتماد بھروسہ کرتے ہیں اور کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جس سے اس رشتے کو ٹھیس پہنچے۔ باہمی تعاون۔ انسان کی فطرت میں احتیاج ہے، وہ اپنی تمام ضروریات کی تکمیل بذات خود نہیں کر سکتا، اسے قدم قدم پر اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ تعلیم کے لیے اہل علم سے، خوراک کے لیے کسان سے، گھر بنانے کے لیے معمار سے، لباس کے لیے ٹیلر سے، جوتے سلوانے کے لیے موچی سے، سفر کے لیے گاڑی والے سے تعاون لینے پر مجبور ہے۔ اس معاملے میں امیر غریب، چھوٹا بڑا، عورت مرد، بوڑھا جوان، ہر کوئی برابر ہے۔ ایک غریب کو رقم کی خاطر جہاں مالدار کے تعاون کی ضرورت ہے، وہیں پر امیر کو اپنا کام کروانے کے لیے غریب اور مزدور کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اس فطری احتیاج کے پیش نظر اسلام نے اہل ایمان کو باہمی تعاون تناسل پر ابھارا ہے اور اس بات کی تاکید کی ہے کہ نیکی اور تقوی کی راہ میں ایک دوسرے کا تعاون ہونا چاہیے اور گناہ، ظلم، زیادتی کے راستے میں تعاون سے پرہیز کرنا چاہیے۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان سب میں تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں تعاون نہ کرو۔ ایک دوسرے مقام پر تمام مومنین کو آپس میں معاون مددگار کہا گیا ہے۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب ہے اور حکیم اور داتا ہے۔ ایک حدیث میں مومن کو اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے دیوار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مثل ہے جس کی ایک اینٹ سے دوسری اینٹ کو مضبوط بناتی ہے۔ دیوار سے تشبیہ دینے کی حکمت یہ ہے کہ جس نے دیوار کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کی مضبوطی کا ذریعہ بنتی ہے، اسی طرح ہر مومن کو دوسرے مومن کا سپورٹ کرنا چاہیے اور اپنے عمل سے دوسرے مومن کو مضبوط بنانا چاہیے۔ مومن کی مادی معنوی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون کرنا چاہیے۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس طرح کہا گیا ہے، جو شخص کسی مسلمان کی کسی دنیوی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اخری پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور فرما دے گا، اور جو کسی محتاج کے لیے آسانی فراہم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فراہم کرے گا، اور جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ ہمدردی و خیرخواہی۔ ہمدردی خیرخواہی پسندیدہ عمل ہے، اس پر اہل ایمان کو ابھارا گیا ہے۔ خیرخواہی ہر ایک کے ساتھ ہونی چاہیے۔ البتہ اہل ایمان اسلامی اخوت کی وجہ سے خیرخواہی اور ہمدردی کے زیادہ مستحق ہیں۔ اہل ایمان باہم ہمدرد خیرخواہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس بات پر کہ نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، ہر مسلمان کے لیے خیرخواہی کروں گا۔ ایک حدیث میں خیرخواہی کو دین کہا گیا ہے۔ اس سے خیرخواہی کی اہمیت مزید واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت تمیم الداری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرمایا، دین خیرخواہی کا نام ہے، دین خیرخواہی کا نام ہے، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ خیرخواہی کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ذمہ داروں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے۔ ہمدردی اور خیرخواہی کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ جہنم کی آگ سے لوگوں کو بچانا، سیدھے راستے پر لوگوں کو لگانا، دینی علوم کی جانب لوگوں کو متوجہ کرنا، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا، کمزوروں کو سہارا دینا، گرتوں کو سنبھالنا اور پڑوسیوں کا ہر ممکن خیال کرنا خیرخواہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ حدیث قدسی میں لوگوں کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ اپنی ضرورت قرار دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی ضروریات کا خیال کرنا، اس کی تکمیل کی فکر کرنا ہمدردی خیرخواہی کی ایک اعلیٰ شکل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔
وہ کہے گا اے اللہ میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، آپ رب العالمین ہیں۔ وہ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تو اس سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا اے میرے رب، میں آپ کو کھانا کیسے کھلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ وہ کہے گا کہ تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تو اس سے کھانا مانگا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اسے میرے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تو اسے پانی طلب کیا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا آپ کو پانی کیسے پلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ وہ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تو اس سے پانی مانگا تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اور تو اسے پانی پلاتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ دعا و استغفار۔ اخوت اسلامی کا ایک تقاضا اہل ایمان کے لیے دعا استغفار بھی ہے۔ فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ ہو۔ اسلام نے مومنین کو اپنے دینی بھائیوں کے لیے دعا پر ابھارا ہے۔ چنانچہ ملاقات کے وقت سلامتی کی دعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ سکھائی گئی ہے، اور ہر چھوٹے بڑے، مسافر مقیم، مرد عورت، سب کو اس دعا کی تاکید کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں یہاں تک ہدایت دی گئی ہے کہ متعارف غیر متعارف ہر شخص کو سلام کرنا چاہیے۔ اس طرح امام اور ذمہ دار افراد کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اپنی دعا میں مقتدی اور رعایا کو بھی شامل کریں، اور نماز جنازہ کے موقع پر زندہ، مردہ، حاضر، غائب، مرد عورت، چھوٹا بڑا، سب اہل ایمان کے لیے دعا سکھلائی گئی ہے۔ حقوق کا خیال۔ اسلامی اخوت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ ایک حدیث میں 6 حقوق کا تذکرہ ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلم کے دوسرے مسلم پر 6 حقوق ہیں۔ جب ملاقات ہو تو اسے سلام کرو، جب دعوت دے تو قبول کرو، جب نصیحت کرے تو نصیحت کرو، جب چھینک پر الحمدللہ کہے یرحمک اللہ کہو، جب بیمار ہو جائے تو عیادت کرو، جب وفات پا جائے تو جنازہ میں شرکت کرو۔ خرید و فروخت اور شادی بیاہ کے ضمن میں اہل ایمان کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کریں، اور نہ پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے اور نکاح کے پیغام پر دوسرا بھائی پیغام نکاح بھیجے۔ اس ہدایت کا مقصد اسلامی اخوت بھائی چارہ میں استحکام پیدا کرنا ہے، تاکہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے کسی عمل سے تکلیف نہ پہنچے اور اسلامی رشتہ کمزور نہ ہونے پائے۔ اس رشتے کو مضبوط مستحکم کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل ارشاد کا خاص خیال کرنا ضروری ہے۔ اس رشتے کو مضبوط مستحکم کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ ارشاد کا خاص خیال کرنا ضروری ہے۔ رحم دلی نرم خوئی۔ اسلامی اخوت کا تقاضا رحم دلی نرم خوئی ہے۔ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے لیے شفیق، رحم دل، نرم خو ہوتے ہیں، جبکہ کفار باطل کے علم بردار کے لیے اہل ایمان چٹان کے مثل سخت مضبوط ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ اس آیت میں مومن کے اوصاف میں ایک وصف اہل ایمان کے لیے نرم اور کفار کے لیے سخت ہونا بھی ہے۔ احسار و قربانی۔ اخوت اسلامی کا ایک تقاضا احسار و قربانی بھی ہے۔ اس عمل کے ذریعے ایک مسلمان اپنے اوپر دوسرے مسلمان کو ترجیح دیتا ہے اور دوسروں کے لیے قربانی پیش کرتا ہے، اپنے بھائی کی بھلائی کے سلسلے میں فکر مند رہتا ہے، اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو اولویت دیتا ہے، دوسروں کو آرام پہنچانے کی خاطر خود تکلیفیں جھیلتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے مگر دوسروں کو کھلاتا ہے۔ احسار قربانی کی اہمیت فضیلت تو ہر حالت میں ہے، مگر جب احسار کا مظاہرہ کسی پریشان حال، تنگ دست، معاشی لحاظ سے کمزور فرد کی جانب ہو تو اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم صحابہ کے احسار کو اس طرح بیان کرتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انصاری نے احسار کا اعلیٰ نمونہ پیش فرمایا تھا۔ اس واقعے کا تذکرہ صحیحین میں اس طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں بھوک سے نڈال ہوں۔ بس آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھیجا۔ انہوں نے جواب دیا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ نے دوسری بیوی کی طرف پیغام بھیجا۔
اس نے بھی اس کے مثل جواب دیا، حتیٰ کہ تمام ازواج نے یہی کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہمارے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات کون ان کو مہمان بنائے گا؟ تو ایک انصاری صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس کو اپنا مہمان بناتا ہوں۔ وہ اس اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی عزت کرنا۔ اور ایک روایت میں کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا، نہیں، صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ اس نے کہا، ان بچوں کو کسی چیز سے بہلا دو، اور جب وہ رات کا کھانا مانگے تو انہیں کسی طریقے سے سلا دینا، اور جب ہمارا مہمان گھر میں داخل ہو تو چراغ بجھا دینا، اور اس پر ظاہر کرنا کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، اور مہمان نے کھانا کھایا اور دونوں نے رات بھوکے رہ کر گزاری۔ جب صبح ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، تم دونوں نے آج کی رات اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا، اللہ تعالیٰ اس پر بڑا خوش ہوا ہے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے، لہذا جو مقصد گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، ہم کوشش کریں کہ انہیں اپنے پیاروں کے ساتھ اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا آخر دونوں سنور جائیں۔ اسلام ایک پسندیدہ دین رائے عمل ہے جو تمام شعبۂ زندگی پر محیط ہے۔ یہ ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ایمان، طاقت، تقوی، احسان، اطاعت، اتفاق، عفو، درگزر، اخوت، بھائی چارہ ایسی قدریں ہیں جن کو قرآن کریم میں اسلام کہا گیا ہے، جو اجتماعی زندگی کے ہر گوشے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اسلامی اخوت بھائی چارے کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، جس کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے مضبوط رشتے میں منسلک ہو گئے اور اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دینے لگے۔ اخوت بھائی چارے کی اہمیت، اس کے تقاضوں کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ارشادات میں بیان فرمایا، جس سے اس کی پوری روح سمجھ آ سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع فرمایا، اے لوگو، میری بات سنو اور اچھی طرح جان لو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے خیانت نہیں کرتا، وہ اس سے جھوٹ نہیں بولتا اور نہ تکلیف کے وقت اسے تناز چھوڑتا ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی آبرو، مال اور خون حرام ہے۔ اخوت، محبت، بھائی چارے کے جذبے سے قرون اولیٰ کے مسلمان سرشار ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے۔ اخوت بھائی چارے کی بنیاد اس عمل پر قائم ہوتی ہے کہ انسان ایسی اعلیٰ اقدار پر ایمان رکھتا ہو جو اسے دوسرے انسان کے ساتھ سلوک پر مدد کرے۔ ایسی اعلیٰ اقدار صرف دین اسلام میں ہی ملتی ہیں۔ اسلام اخوت بھائی چارے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایمان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آدمی جس بات کو اپنے لیے برا سمجھتا ہے دوسرے کے لیے بھی برا سمجھے، کیونکہ خود غرضی ایمان کی شایع نشان نہیں۔ کامل مومن وہی ہے جو خود غرضی کے جراثیم سے پاک ہو اور دوسرے مسلمان بھائیوں کا ہر طرح سے خیر خواہ ہو۔ چنانچہ ہر مسلمان کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان سے بحیثیت اس کے مسلمان ہونے کی کس قدر اخوت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں پر بیعت لی، ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا، دوسری یہ کہ زکوٰۃ دیتا رہوں گا، تیسری یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔ قرآن کریم میں اخوت بھائی چارے کی اہمیت کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مسلمان بھائی ہیں، تم اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ یہ آیت کریمہ دنیا کے تمام مسلمانوں میں ایک عالمگیر برادری قائم کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر زیادہ سے زیادہ محبت، پیار، اطاعت، اتفاق، اخوت بھائی چارے کی فضا قائم کریں۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ فروعی نزاعی اختلافات ختم کر کے بھائی چارے کی فضا قائم کریں گے۔ اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر ایک ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کی تربیت اس انداز سے ہوئی تھی کہ وہ مرتے دم تک احسار کو ملحوظ رکھتے تھے۔ چنانچہ جنگ یرموک کے موقع پر چند زخمی صحابہ نے احسار کے انتہائی اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ زخمی صحابہ العطش العطش کہہ کر پانی طلب کر رہے تھے، اور جب پانی پلانے والے ان تک پہنچتے ہیں تو ہر کوئی اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتا ہے اور پھر بغیر پانی حلق کے نیچے اتارے سب جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ آج احسار کی شدید ضرورت ہے۔ ملت اسلامی کمزور، غیر مستحکم ہے، نیز ملت کے افراد خود غرضی، مفاد پرستی کے شکار ہیں۔ امت کے افراد کو اپنے اندر احسار جیسی اعلیٰ صفت پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالیٰ سبق نمبر 91 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔